وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے میں اور آپ نماز عشاء اور تراویح کے بعد حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد سے منسوب محفل میں شریک اجتماع ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس محفل کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائیں۔ دوستان محترم، ابھی میں نے تراویح دونوں حفاظ کے پیچھے پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ یقین مانیں کہ مجھے جو خوشی محسوس ہوئی شاید اس کو میں اپنے لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ کیسے موتی ان کے منہ سے جھڑ رہے تھے اور قرآن کے وہ پاکیزہ الفاظ کس طرح سلیقے کے ساتھ، یوں کہو کہ میری اپنی معلومات کے مطابق قرآن کے الفاظ کو ان کی صفات لازمہ کے ساتھ یہ دونوں حفاظ ادا کر رہے تھے، اور اس کی ایک لذت جدا ہے۔ ایک بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، درخت بنتا ہے یا پودا بنتا ہے، اس بیج کے اوپر اس کو پروان چڑھانے میں زمین کا، سورج کا، ہوا کا، چاند کا اور تمام اللہ کی کائنات کا اس کو پرورش دینے میں اپنا اہم رول ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ان طلباء اور ان حفاظ کو ابتدا سے لے کر انتہا تک، ان کے والدین سے لے کر ان کے مدرسین تک، جن جن لوگوں نے اس کے پیچھے اپنی کاوش اور اپنا حصہ لگایا، میں گنہگار ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور خلیل صاحب اور ہمارے ساتھی ہم لوگ تقریباً پچھلے 12-15 سال سے میری موجودگی میں، ورنہ یہ تو بہت پہلے سے کوشش کر رہے ہیں، تو ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ کام کے نتائج اور اثرات نہیں ہیں، یہ قیمتی پھل ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، اور انشاءاللہ
ایک مرتبہ جب کام اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو اور اٹھنے میں جلدی دیر نہیں لگتی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم ایک مستقبل کے روشنی کے اور فیوچر کے ایک بہتر ہونے کا امیدوار جو ہوتا ہے، اس منزل میں ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا مستقبل خیر اور بہتر سے بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں حفاظ کو اللہ مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دوستان محترم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مجھے بات عرض کرنی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزول قرآن کے ساتھ ساتھ قیامت تک کا سارا علم، غیب اور شہادت سب کچھ عطا فرما دیا۔ قرآن کا نزول مکمل ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ ما کانا و ما یکونو کا علم بھی حضور کے لیے مکمل ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اسی علم ما کانا و ما یکونو کی وجہ سے قیامت تک کی خبریں آج سے 1450 سال پہلے ہی عطا فرما دی، اور وہ دن بدن ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت سی ایسی ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اسی علم ما کانا و ما یکونو کا اظہار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے بھی فرمایا، اور اس کو غور سے آپ سماعت فرمائیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، من اشقل اولین، اے علی یہ بتاؤ کہ اگلی امتوں میں سب سے بدبخت ترین کون تھا؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، قلت عاقر الناقتی، میں نے عرض کیا حضور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے جس نے پاؤں کاٹ دیے وہ اگلی امتوں کا سب سے بدبخت ترین انسان تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صدقتا، اے علی تم نے سچ کہا۔ اب یہ بتاؤ فمن اشقل آخرین، بعد والوں میں سب سے بدبخت ترین کون ہیں؟ تو مولا علی قلت، میں نے عرض کیا، لا علم لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ بعد والوں میں سب سے بدبخت ترین کون ہیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اشار بیدیہ الی یافوخہ، حضرت مولا علی کے سر کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، الذی یضربک علی ھذا، جو تمہارے اس جگہ پر تلوار کی ضرب لگائے گا وہ بعد والوں میں سب سے بدبخت ترین ہوگا۔ آپ غور فرمائیں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث امت میں سب سے بدبخت ترین کون ہوگا اس کی بھی نشاندہی فرما دی، اور بدبختی کی وجہ کیا ہے وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اب دوسری حدیث پاک آپ سماعت کریں، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیوں کرے گا؟ مولا علی کے سر پر ضرب کیوں لگائے گا؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرما دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور میں نے جہاں تک اس اینگل سے احادیث کو پڑھا
تو جتنی بشارتیں حضور نے اپنی حیات ظاہری میں مولا علی کو اس حوالے سے عطا فرمائی، ان میں سے اکثر روایتوں کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری ہی تمام جنگوں میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک سفر رہے، وہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ تھے، فانقطع شسعہ، اور اسی سفر کے درمیان اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعلین مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا، تو فأخذها علی یصلحها، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی اس نعلین کو لے لیا، یصلحها، تاکہ اس نعلین کو گانٹھ لگا دے۔ تو اور جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نعلین مبارک کو لے کر کے سلنے کے لیے گئے، اسی درمیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان منکم رجلا یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قرآن نازل ہو رہا تھا تو نزول قرآن پر میں نے جنگ کی، چونکہ قرآن کے نزول سے کافروں کے کفر میں شدت بڑھتی چلی گئی، چونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 313 معبودوں کو پوجتے تھے، اور ادھر قرآن دن بدن اترتا اور ان کی بت پرستی کا رد کرتا، ان کی بت پرستی کی مذمت کرتا، ان کے نفع اور نقصان کے مالک نہ ہونے کو بیان کرتا کہ یہ مورتیاں کچھ نہیں کر سکتی، یہ بت کسی کام کے نہیں ہیں، یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو جب وہ قرآن کی آیتیں اترتی تو ان کے کفر میں شدت بڑھتی چلی جاتی۔ ادھر مکے کے کافر یہ کہتے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہڈیاں گل جائے گی، ختم ہو جانا ہے، اور قرآن کی آیتیں دن بدن اتر کر کے ان کے اس عقیدے کا رد کرتی کہ نہیں، ایک دن قائم ہوگا، جسموں کو اٹھایا جائے گا، حساب کتاب سے گزارا جائے گا، میزان پر نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، پل صراط سے گزارا جائے گا، جنت و نار کے عقیدے بیان کیے گئے۔ تو جب ان کی اس سوچ کا رد کیا جاتا تو ان کے کفر میں مزید شدت بڑھتی، اور اسی کفر کی شدت بڑھنے کی وجہ سے کبھی وہ بدر میں آئے، کبھی وہ احد میں آئے۔ سرکار فرماتے ہیں، کما قاتلت علی تنزیلہ، قرآن کے نزول پر میں نے جنگ کی، مگر اے میرے صحابہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب قرآن کی غلط تعویل کی جائے گی، قرآن کا غلط مطلب بیان کیا جائے گا، اس وقت تم میں سے ایک مرد ہوگا جو اس وقت قرآن کی حفاظت کے لیے جنگ کرے گا، قرآن کے تحفظ کے لیے جنگ لڑے گا۔ فاستشرف لہ القوم، تو سامنے سارے صحابہ بیٹھے تھے، سب اونچا ہو کر حضور کی طرف دیکھنے لگے کہ حضور کہیں ہمیں اس جنگ میں سپہ سالار ہونے کی بشارت دے دیں، حضور ہماری طرف اشارہ فرما دے۔ جب ہر کوئی حضور کی طرف متوجہ ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، لَكِنَّهُ خَاسِفُ النَّعْلِ، یہ جو قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن کی غلط تعویل پر لوگوں سے جنگ کرے گا، وہ تم میں سے کوئی نہیں، وہ ہیں جو میرا جوتا گانٹھنے کے لیے لے کے گیا ہے۔ اب بات دیکھیں کہ حضور نے کتنی صراحت، وضاحت اور صاف صاف بتا دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ علی تم جنگ لڑو گے، اور جنگ کس کے ساتھ لڑو گے یہ بھی بتا دیا، جنگ تم کیوں لڑو گے یہ بھی بتا دیا، قرآن کی غلط تعویل پر، قرآن کی آیت کا غلط مطلب بتانے پر اے علی تم جنگ کرو گے، اور جب وہ جنگ تم لڑو گے تو اسی گروپ کا بندہ تمہیں قتل کرے گا، تمہیں شہید کرے گا،
اور تمہیں شہید کرے گا تو کس طرح شہید کرے گا؟ کیا تیر چلا کر کے؟ کیا تلوار سے گردن کاٹ کر کے؟ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ وہ تمہارے سر پر یہاں ضرب لگائے گا، اور سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ اس سے تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دی۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اب جب سب کچھ ہی سرکار نے حضرت مولا علی کو بتا دیا تھا تو مولا علی کو حضور کی بتائی ہوئی خبروں پر یقین کیسا کامل، اس پر دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میں نے حدیثیں پیش کی اسد الغابہ کی جلد نمبر 4 سے، اور اب جو میں پیش کر رہا ہوں یہ معرفت الصحابہ کی پہلی جلد سے، اور یہی حدیثیں اس کتاب میں اسد الغابہ میں بھی موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کے پاس آئے۔ مولا علی فرماتے ہیں وَقَدْ أَدْخَلْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ، اور عبداللہ ابن سلام میرے پاس اس وقت آئے جبکہ میں سواری پر رکاب میں پاؤں رکھ چکا تھا، یعنی بالکل میں سفر پر روانہ ہونے کے لیے ریڈی تھا۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن سلام میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا اَيْنَ تُرِيد، علی کدھر جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا العراق، میں عراق جا رہا ہوں۔ تو عبداللہ ابن سلام نے مجھ سے کہا اما انک ان جئتها لیصیبک بها ذباب السیف، علی اگر تم عراق گئے تو تمہیں تلوار کی ضربیں لگے گی، تمہیں زخم آئے گا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ یقول، خدا کی قسم یہ بات تو میں نے بہت پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے سن رکھی ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا۔ اے عبداللہ ابن سلام، تم مجھے جو بتا رہے ہو یہ بات میرے علم میں ہے۔ تو اس سے بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ یہ باتیں میرے علم میں ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت فضالہ بن ابو فضالہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بدری صحابی ہیں، حضرت فضالہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بدری صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد محترم ایک سفر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، اور اس سفر میں کیا ہوا کان مریضا بها حتی ثقلا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی۔ تو ہم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ما یقیمک بهذا المنزل ولو مت لم یلک الا اعراب جہینہ، اے علی آپ اس منزل پر زیادہ نہ ٹھہریں، اس لیے کہ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو یہاں کتنے لوگوں کو آپ کا جنازہ پڑھنے کی سعادت ملے گی۔ احتمل حتی تأتی بالمدینہ، اے علی آپ یہاں زیادہ نہ ٹھہرے، یہاں سے کوچ کریں تاکہ جتنا ہو سکے اتنا جلد مدینہ پہنچ جائیں۔ فَإِنْ أَصَابَكَ أَجَلُكَ وَلِيَكَ أَصْحَابُكَ وَصَلُّوا عَلَيْكَ، تاکہ آپ مدینہ پہنچیں اور آپ کا وصال ہو تو صحابہ کرام اور آپ کے عزیز و اقارب آپ سے مل سکیں، آپ کا جنازہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر سکیں، تو آپ جتنا ہو سکے اتنا جلد مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں کہ مولا علی کی طبیعت کتنی ناساز ہوگی کہ طبیعت پر آثار دیکھ کر کے حضرت فضالہ انصاری جو بدری صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ زیادہ نہ ٹھہریں، جلدی جلدی مدینے کی طرف چل پڑیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا انی لست میتا من وجع ھذا، میں اس بیماری میں انتقال کرنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد عہد الی اللہ اموت حتی اومر، مجھ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعدہ لیا ہے کہ میں اس وقت تک وصال نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے امیر المومنین نہیں بنا دیا جاتا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔
سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ کیا کچھ حضور نے نہیں بتایا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص کتابوں میں یہ لکھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی یہ لکھے کہ نبی سے زیادہ تو شیطان کا علم ہے، تو پھر آپ خود سمجھیں کہ اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ تمہارا وصال نہیں ہوگا جب تک کہ تمہیں امیر المومنین نہیں بنا دیا جاتا، اور مولا علی فرماتے ثم یخضب ہذہ یعنی لحیتہ، آپ نے فرمایا اور جب میں امیر المومنین بن جاؤں گا تو اس وقت تک وصال نہیں ہوگا جب تک کہ میری یہ داڑھی خون سے تر نہیں ہو جاتی۔ یہ بھی آپ نے بتایا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سارے خد و خال ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بیان فرما دیے۔ اب میں میری گفتگو کا ایک جز یہاں پر ختم ہوا، اب میں ایک دوسرے جز کی طرف جو اس سے بالکل جڑا ہوا ہے، تین اجزاء تینوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور تینوں کو سمجھو گے تو بات اور نتیجہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب کچھ مولا علی کو یاد تھا، اور آپ کا اس پر یقین تھا، اور وقت آنے پر آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا کہ اس طریقے سے ہونے والا ہے۔ اب وہ کب ہوا، وہ کیسے حالات بنے، اور کن حالات کے اندر ان ساری باتوں کا ظہور ہوا، تو اس سلسلے کے اندر اس بات کو جاننا آج کے دور میں ہمارے عقائد کے تحفظ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں، جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہیں، اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ روایت بھی حضرت ابو سعید خدری سے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حضرت ابو سعید خدری، یعنی میں اس لیے دلا رہا ہوں کہ مولا علی کے حوالے سے سرکار نے جو کچھ بتایا ہے کہ قرآن کی غلط تعویل پر تم جنگ کرو گے، اور جن سے جنگ کرو گے وہ سب سے بدبخت ترین ہوں گے، اور وہ تمہارے قاتل ہوں گے، وہ تمہیں قتل کس بہانے سے کریں گے کہ علی معاذ اللہ قرآن کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ تمہیں قتل کریں گے تو کہاں ضرب لگائیں گے، کیا کہہ کر ضرب لگائیں گے، سارا کچھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ تو یہ جب حضور نے بیان کیا، وہ حضور نے اپنی حیات ظاہری میں بیان کیا۔ حضور کی حیات ظاہری میں کئی سال گزرے، پھر ابو بکر صدیق کا دور، پھر عمر فاروق کا دور، پھر عثمان غنی کا دور، پھر مولا علی کا دور۔ اتنے بعد کی بات، 25-30 سال بعد کی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی۔ تو اب اصل چیز یہ ہے کہ 25-30 سال پہلے حضور نے جب بتائی، اس وقت بھی ابو سعید خدری نے ان باتوں کو سنا تھا، اور 25-30 سال بعد جو اپنی آنکھوں سے حضور کے فرامین کو دیکھا وہ بھی ابو سعید خدری نے بیان کیا۔ یعنی ایک بندہ دونوں باتوں کا عینی گواہ ہو تو پھر اس میں مزید کمال ہے نا۔ ابو سعید خدری ہی دونوں طرف کے راوی۔ اب مولا علی کی جنگ ہوئی تو جنگیں دو ہوئی مولا علی کی۔ اب یہاں توجہ دینے والی بات ہے، ایک جنگ تو آپس میں ہوئی، اور ایک جنگ خوارج کے ساتھ ہوئی۔ تو یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ یہاں ہم غور کریں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جن کے حوالے سے خبر دی گئی تھی وہ کون لوگ تھے۔ حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، یکون امتی فرقتین، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت دو گروہ میں بٹ جائے گی، اور وہ دو گروہ مذہبی اعتبار سے نہیں، سیاسی اعتبار سے ہوں گے۔ دونوں کا مذہب ایک ہوگا، دونوں کا عقیدہ اور مسلک ایک ہوگا،
مگر وہ دو گروہ سیاسی اعتبار سے ہو جائیں گے۔ حضرت مولا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو گروہ ہوں گے فَيَخْرُجُ مِن بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ، تو پھر ان دونوں میں سے ایک خارجی ٹولہ نکلے گا۔ دیکھو یہ بھی سرکار نے بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک خارجی ٹولہ نکلے گا، یلی قتلہم اولاہم بالحق، اور اس خارجی ٹولے کے قتل کرنے کا اہتمام وہ گروہ کرے گا جو حق پر ہوگا، اور ان دونوں مسلمان جماعتوں میں سے جس گروہ نے خارجیوں کو نابود اور نیست کرنے کے لیے کوششیں کی وہ حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا۔ تو ان کے اس وقت اجتہادی حق پر ہونے کی بشارت بھی حضور نے پہلے سے دے دی تھی۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے درمیان صلح کا جب معاملہ ہوا تو حضرت عمرو ابن عاص کو امیر معاویہ نے اپنی طرف سے فیصل بنایا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فیصل بنایا کہ یہ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہ دونوں مان لیں گے۔ اب جب دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ ان دونوں کا فیصلہ ہم مان لیں تو اس وقت حضرت مولا علی کی جماعت میں سے ایک ٹولہ نکلا اور وہی ٹولہ خارجی کہلایا، اور اس ٹولے نے معاذ اللہ باہر نکل کر کے امیر معاویہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں پر کفر کا الزام لگایا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دونوں پر کفر کا الزام لگایا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت مولا علی سے کہا حضور آپ مجھے اجازت دیں میں انہیں پہلے سمجھاؤں، بات دلیل کے ساتھ ان کے ذہن میں بٹھاؤں۔ تو حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہیں اجازت ہے انہیں سمجھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے خوارج کے جہاں خیمے لگے تھے وہاں، اور انہیں جا کر کے کہا کہ تم حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنا کیوں چاہتے ہو، کیا تمہارا اعتراض ہے؟ کہا قرآن میں دیکھا نہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ قرآن کی غلط تعویل پر اے علی تم جنگ کرو گے۔ ان منکم رجلا یقاتل علی تعویل القرآن، قرآن کی غلط تعویل پر وہ جنگ کرے گا جو میرے جوتے لے کر کے گیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا 30 سال 35 40 سال کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس نے جا کر کے کہا کہ تم کیوں لڑنا چاہتے ہو علی سے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ۔ کیا ترجمہ اس کا؟ کہ فیصلہ صرف اللہ کا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فیصلہ صرف اللہ کا۔ تو اے ابن عباس ذرا دیکھو تو صحیح، قرآن تو کہتا ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کا، اور ادھر علی کہتے ہیں کہ میں تو ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ بھی مانوں گا۔ تو معاذ اللہ علی نے شرک کیا، معاذ اللہ علی نے کفر کیا، معاذ اللہ۔ اب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اچھا تمہارا یہ اعتراض ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن میں اگر یہ ہے کہ فیصلہ صرف اللہ کا تو کیا اس قرآن میں یہ نہیں ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ایک فیصل مرد کی طرف سے آئے ایک عورت کی طرف سے آئے۔ عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا کہ جب میاں بیوی کے جھگڑے کا مسئلہ ہو تو وہاں حکم اور فیصل بنانے کا حکم قرآن دیتا ہے، تو جہاں پوری امت کے جھگڑے کا مسئلہ ہے وہاں فیصل کیوں نہ بنایا جائے؟ اور پھر عبداللہ ابن عباس نے دوسری دلیل دی قرآن سے کہ حاجی حالت احرام میں اگر کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو اس شکار کا بدل اللہ کی راہ میں دیا جائے گا۔
تو وہ بدل کیا چیز بنے گی؟ قیمت دی جائے یا جانور دیا جائے؟ جانور دیا جائے تو کیسا دیا جائے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو قرآن میں ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم، حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کیا تو اس کے بدلے میں کیا دیا جائے گا، اس کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے تم میں سے 2 عادل لوگ کریں گے اور ان کا فیصلہ مانو۔ عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا جب جانور کے قتل کی بات ہو تو وہاں فیصل بنانے کا حکم قرآن دیتا ہے، جہاں امت کی خوریزی کی بات ہو وہاں فیصل کیوں نہ بنایا جائے؟ جب عبداللہ ابن عباس نے قرآن کی آیتوں سے دلیلیں دی تو 5000 خارجی توبہ کر کے واپس آ گئے۔ توجہ اب دینا کچھ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ممکن ہے کہ یہ باتیں میں نے پہلے بھی کہی ہوا، مگر 1000 بار کہنے سے بھی اگر میں آپ کو یاد کرا دوں تو مجھے 1000 بار ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ساری وہابیت کا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا، کون ہے علی کے ساتھ اور کون ہے قرآن کی غلط تعویل کرنے والے، کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا تھا کہ قرآن کے نزول پر میں نے جنگ کی ہے اور قرآن کے غلط مطلب بیان کرنے پر اے علی تم جنگ کرو گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھو قرآن کے اندر آیتیں 2 قسم کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا۔ اب صرف یہی آیت لیں اور پھر لے کر کے چل پڑیں کہ فیصلہ صرف اللہ کا، تو اب آپ کورٹ کا فیصلہ مانے تو بھی آپ مشرک ہو گئے، کسی گھر کے معاملے میں کسی کو فیصل بنا تو بھی مشرک ہو گئے، چونکہ قرآن میں ہے کہ صرف فیصلہ صرف اللہ کا۔ تو ایک آیت کو لے کر کے آپ نتیجہ نکالیں گے تو شرک اور کفر والی بات آپ کو نظر آئے گی، مگر قرآن میں اگر دوسری بھی آیتیں دیکھیں کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو فیصل بنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، حج کے اندر کچھ جرم ہو جائے تو فیصل بنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو اب یہ دونوں قسم کی آیتیں ملائیں گے تو نتیجہ یوں نکلے گا کہ حقیقی فیصلہ صرف اللہ کا ہے، مگر اللہ کا فیصلہ سنانے والے اللہ کے بندے ضرور ہو سکتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ اللہ کے بندے سنائیں گے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا، کوئی کفر نہیں ہوتا۔ اب یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دی تھی، آج آپ کو وہ خارجیت کہاں ملے گی جو مولا علی سے ہرورا کے میدان میں اتری، نہروان کے میدان میں اتری، جن سے مولا مرتضیٰ نے جنگ کی؟ وہ فکر اور وہ سوچ کہ ون سائڈ کی آیتیں لے کر چلنا اور اسی کو پکڑ کر کے اہل ایمان کو کافر کہنا، اسی کو پکڑ کر کے اہل ایمان کو مشرک کہنا، یہ فکر اور یہ سوچ آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پوری تقویت الایمان پڑھ جائیے اسماعیل دہلوی کی، پوری تقویت الایمان کے اندر آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی، بس وہ آیتیں جن میں یہ کہا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا، وہ آیتیں اس نے لکھی، اور لکھ کر کے نتیجہ کیا نکالا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، نبی ہو، شہید ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ ان آیتوں کو اس نے چھوڑ دیا جن آیتوں میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں من دون اللہ شفاعت نہیں کریں گے، یعنی جو اللہ کے علاوہ بت ہیں وہ شفاعت نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں آیت الکرسی کے اندر من یشفع عنده الا باذنہ، مگر اللہ جسے اذن دے گا وہ مٹھی مٹھی بھر جہنم سے اٹھا کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، ان کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف کی آیت لے کر کے جو بتوں کے حق میں اتری، اور جہاں شفاعت کا اس لیے انکار کیا گیا کہ مکے کے بت یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کریں گے، تو ان کے رد میں آیتیں اتری تو وہ اٹھا کر کے اہل ایمان پر فٹ کر دی، اور ان آیتوں کو چھوڑ دیا جن آیتوں میں اللہ نے یہ کہا کہ نبی، ولی، شہید شفاعت ضرور کریں گے۔ اسی طریقے سے ان آیتوں کو لے لیا جن آیتوں میں کہا گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ،
کہ اللہ کے علاوہ آسمان زمین میں غیب کوئی نہیں جانتا، تو بلا شبہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب اس آیت کو لے کر کے کہا کہ تم سنی لوگ مانتے ہو کہ نبی غیب جانتے ہیں، ولی غیب جانتے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہی ان الحکم الا للہ والی بات۔ لیکن ان آیتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا جن میں اللہ نے فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، کہ ہمارے محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم ای من احکام ای من الغیب والاحکام، ہم نے اپنے محبوب کو جو کچھ وہ نہیں جانتے تھے سارا غیب کا علم عطا فرما دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس طریقے کے سارے معاملات کو آپ لے لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت مولا علی کو حضور نے جو بتایا تھا کہ ان منکم رجلا یقاتل علی تاویل القرآن، کہ تم میں سے ایک شخص وہ ہے جو قرآن کی غلط تعویل پر جنگ کرے گا۔ مولا علی کے دور میں جو سامنے خارجی آئے تھے وہ تھے جو ون سائٹ آیتیں لے کر کے انہوں نے دوسری آیتوں کو چھوڑ دیا اور معاذ اللہ مولا علی پر کفر کا الزام لگایا۔ آخری دور کے اندر وہی کام اس دور کے خارجی وہابی نے کیا کہ جنہوں نے شفاعت والی آیتیں ون سائٹ کی لی، جنہوں نے علم غیب والی آیتیں ون سائٹ کی لی اور لے کر کے اہل ایمان پر کفر کا الزام لگایا۔ مگر بشارت ہو اہل سنت و جماعت تمہارے لیے، نہ تم اس دور میں شرک اور کفر پر تھے، نہ تم اس دور میں کفر اور شرک پر ہو۔ کل بھی تم علی کے ساتھ تھے، آج بھی تم علی کے ساتھ ہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہیں مولا علی کے ساتھ ہونا۔ اب یہ بھی تو ہمارے لیے بڑا المیہ ہے نا کہ ہم میں سے کئی لوگ سنیت کا لیبل لگا کر کے وہ ان خارجیوں کے ساتھ دوستیاں بنا رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے اخلاق مند ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ہمیں دوستی کرنی چاہیے، ہمیں ساتھ مل کے رہنا چاہیے، اور پھر الٹا سنیوں کو وہ خارجیت کا الزام دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک ہیں اور سنیت میں ان کو کچھ کمزوری نظر آتی ہے، اور وہ نعرہ کیا لگاتے ہم علی والے ہیں۔ علی والا ہو کر کے علی کے مقابل میں اترنے والوں کی فکر والوں کے ساتھ دوستی کر کیسے سکتا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی کون ہے علی والا؟ علی والا وہ ہے جو مولا علی کی فکر پر ہے، علی والا وہ ہے جو مولا علی کے طریقے پر ہے۔ اور میں اپنی ناقص معلومات کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کے دور کے اندر علی والا وہ ہیں جو امام احمد رضا کی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ اب میں یہاں اپنی عوام کی اصلاح کے لیے بھی ایک بات عرض کر دوں، بات وقت زیادہ بڑھ نہ جائیں ورنہ میں تو 3 کتابیں اور درجنوں نشانات لگا کے بیٹھا ہوں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی ہماری عوام کو بھی اس بات میں خدشہ لگ جاتا ہے کہ بھلا اتنی بڑی بڑی مسجدیں بنانے والے، ایسی اذانیں دینے والے، ایسا قرآن پڑھنے والے، اتنے سجدے کرنے والے کہ نشان بن جائے، تو ایسے لوگوں کو ہم خارجی کیسے کہہ دیں؟ میں آپ کے سامنے خدا کی قسم تینوں کتابوں کے اندر یہ عبارات موجود ہیں اور میں تینوں کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ یہ چیز کیا تھی جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بتایا۔ ہم مولا علی کا جو ذکر ہمارے صوفیہ نے باقی 3 خلفاء سے زیادہ منقبت مولا علی کی لکھی ہیں اور ہم مولا علی کا بہت زیادہ احسان مانتے ہیں۔ کیوں؟ ایک وجہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ اصل نسل صفا، کہ حضور کی نسل کی اصل اللہ نے علی کو بنایا، کہ سرکار نے فرمایا
کہ اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت میں رکھا، اللہ نے مجھ محمد کی اولاد کو تیری پشت میں رکھا۔ انت ابو ولدی، اے علی تو میری اولاد کا باپ ہے۔ تو حضور کی نسل امت امام مہدی تک جو پہنچے گی اس کے لیے ذریعہ اور سبب مولا علی بنے۔ ہمیں اس لیے بھی مولا علی سے بڑا پیار ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ قیامت تک کے لیے ولایت کے دروازے سے جس کسی کو ولایت کا نور ملے گا تو وہ مولا علی کے در سے ملے گا۔ اچھا، یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر عثمان، عمر اور ابو بکر کہاں گئے۔ میں نعیم علی رما کے بقول اور دیگر درجنوں علماء کے بقول یہ بات کرتا ہوں آپ کے سامنے، یقیناً مولا علی کا ڈائریکٹ سلسلہ حضور سے ہے، مگر اس دور میں جو خلافت کی بیعت ہوتی تھی نا، خلافت کی بیعت، وہی پیری مریدی والی بھی بیعت ہوتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور میں جتنی باتیں عرض کر رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں، آپ کسی کے سامنے بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جو خلافت کی بیعت ہوتی تھی، یعنی صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ ووٹ کسی کو دے دے مرید کسی اور کا بنے، نہیں، جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا تھا خلافت کی وہ اسی وقت ان کا مرید بھی ہو جاتا تھا۔ وہ خلافت کی بیعت بھی تھی، وہ مرید ہونے کی بھی بیعت تھی۔ تو وہ تینوں کا نور بھی اور حضور کا نور بھی بیک وقت جو آگے جاری ہوا وہ مولا مرتضیٰ کے قدموں سے جاری ہوا، ان کے وجود پاک سے جاری ہوا، ان کے سینے پاک سے جاری ہوا۔ اور ہم مولا علی سے پیار اس لیے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اتنی گنوائیں، اس لیے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں کہ خارجی اور رافضی یہ دونوں فرقے حضرت مولا علی کے دور ہی میں ظاہر ہوئے، اور حضور کی پوری زندگی کی محنت مشقت، ابو بکر عمر عثمان کی پوری زندگی کی کاوشوں پر جس بندے نے سینہ سپر ہو کر کے پہرا دیا اس ذات کو مولا علی کہتے ہیں۔ ہم ان کے کس احسان سے عہدہ برا ہو سکے؟ ہم تو بس اس لیے ان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بات کرے ان کی تو رب ان کے غلاموں میں ہمیں شامل کر دے، بس ان کے طریقے پر چلیں۔ یہ ہے طریقہ علی کا۔ علی علی کوئی کرے اور پھر رافضیوں سے ملے، خارجیوں سے ملے اور پھر کہے ہم ہیں علی والے، تو یہ کوئی علی والا ہونا نہیں ہے۔ علی والا ہونا کیا ہے وہ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ مولا علی کا طریقہ بیان کیا ہوا ہے۔ اب میں جو بات آپ کی توجہ دلاتا ہوں اس چیز کی طرف، ایک حدیث میری ابھی نظر پڑی میں بتا دیتا ہوں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا کہ انکا قلت لی یوم احد، حضور آپ نے احد کے دن مجھے یہ کہا تھا کہ علی تیری شہادت آج نہیں ہوگی۔ احد، جنگ احد میں سرکار نے علی کو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا تھا کہ علی تیری شہادت آج نہیں ہوگی، ان الشہادت من ورائک، علی تیری شہادت ابھی بہت بعد میں ہوگی، بہت بعد میں ہوگی۔ فَكَيْفَ صَبْرُكَ إِذَا خُذِبَتْ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ بِدَمٍ، سرکار نے فرمایا علی لیکن اس وقت تم صبر کیسے کرو گے جب تمہارے سر سے لے کر داڑھی تک خون سے تر ہو جائے گی، اس وقت تم صبر کیسے کرو؟ یہ سرکار مولا علی کو بتا رہے ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اما ان تثبت لی ما اثبت فلیس ذلک من مواطن الصبر ولکن من مواطن البشرى والکرامہ۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور جب وہ ضرب لگے گی اس وقت اگر میں ہوش و حواس میں رہا تو وہ گھڑی میرے لیے صرف صبر کی گھڑی نہیں ہے بلکہ وہ گھڑی میرے لیے بشارت اور کرامت کی گھڑی ہوگی، وہ میرے لیے اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے کرامت کی گھڑی ہوگی، اعزاز اور مرتبے کی گھڑی ہوگی۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب میں اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں،
کہ یہ حضرت امیر معاویہ مولا مرتضی خارجی ان دونوں کے درمیان سے نکلا اور خارجی دشمن دونوں کا تھا. اسی لیے اس کتاب میں بھی دیکھو صفحہ نمبر 112 اسد الغابہ کی جلد نمبر 4 میں، اور یہ کتاب جو میرے سامنے الطبقات الکبریٰ اس کی جلد نمبر 3 اس کے صفحہ نمبر 29 پر، اور یہ کتاب جو میرے سامنے معرفت الصحابہ، اس کتاب میں بھی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا. اب وہ کیا واقعہ ہے؟ فرماتے ہیں انتدب ثلاثۃ نفر من الخوارج، خارجیوں کے 3 بندے نکلے. کن کے؟ خارجیوں کے. کس پلان کے لیے؟ 3 بندے نکلے، اور ان کے نام کیا تھے؟ کیا کوئی ہندوانہ نام تھے ان کے؟ کیا نام تھے ان کے؟ ایک کا نام تھا عبد الرحمن. نام تو کتنا پیارا ہے. حدیث میں ہے کہ اللہ کو جو نام پیارے ہیں ان میں سب سے پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرا برق بن عبداللہ التمیمی، تیسرا عمرو بن بکر. فاجتمعوا بمکہ، یہ تینوں کہاں جمع ہوئے؟ مکے میں حرم میں جمع ہوئے. دھیان ہے آپ لوگوں کا؟ ہے دھیان آپ لوگوں کا؟ ارے وہاں بیٹھا ہوا ایسی پاک سرزمین پر وہ باطل پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علی کو تم نے پڑھا ہی نہیں ہے. فاجتمعوا بمکہ، وہ تینوں کے تینے مکہ میں جمع ہوئے، اور ان تینوں نے پلان کیا لَيَقْتُلَنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ، کہ ہم 3 بندوں کو قتل کر دیں گے. ان تینوں نے پلان کیا. کن 3 کو قتل کریں گے؟ علی ابن ابی طالب، معاویہ و عمرو بن العاص. ان 3 کو قتل کرنے کا ان تینوں نے مکے میں حرم میں پلان بنایا. کون کس کو قتل کرے گا؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا انا لکم بعلی، میں علی کو قتل کروں گا. وقال البرق انا لکم بمعاویہ، برق بن عبداللہ نے کہا کہ میں معاویہ کو قتل کروں گا. اور عمرو بن بکر نے کہا انا کافیکم عمرو بن العاص، میں عمرو بن عاص کو قتل کروں گا. یہ تینوں کا پلان. اور تینوں کون تھے؟ بولو نا زور سے. آپ کو اگر میں یاد نہ کرا سکا تو میرا بولنا مجھے ایسا لگتا نہیں کہ کوئی کامل فائدہ مجھے ہوگا. یہ تینوں کون تھے؟ خارجی تھے. معاویہ کے خلاف بغض رکھنے والا بھی خارجی ہے جی. وہ لاکھ علی علی کہتا رہے، یہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا. تینوں نے پلان بنایا. عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ ہم تینوں چلتے ہیں لیلۃ 17 من رمضان. تینوں نے پکا طے کیا کہ 17 رمضان کو ہم تینوں ایک ہی وقت تینوں پر حملہ کریں گے. اور پھر فقدم عبد الرحمن بن ملجم الکوفہ، عبد الرحمن بن ملجم کوفہ آیا، چونکہ وہاں مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائش پذیر تھے. فلقی اصحابہ من الخوارج، تو کوفہ میں جو اس کے دوسرے خارجی لوگ تھے بندے، ان سے ملاقات کی. اب اس کی گمراہیت میں مزید اضافہ کب ہوا؟ توجہ سے سننا. اللہ اکبر. فرآ امرأۃ، تو کوفہ میں اس نے ایک عورت کو دیکھا، اور وہ عورت قطام بنت شجنہ جس کا نام تھا. اور فأعجبته فخطبها، وہ عورت اس کو پسند آ گئی تو اس نے اس کو کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس عورت نے کہا لا اتزوجک حتی تشتفی لی، میں تجھ سے نکاح نہیں کروں گی جب تک کہ تو مجھے تسلی نہ کرائے. تو اب اس نے کہا کہ فقال لا تسألینی شیئا الا اعطیتک، کہ تو مجھ سے جو بھی سوال کرے گی میں تجھے ضرور عطا کروں. تو مانگ کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا 3,000 وقتل علی ابن ابی طالب، کہ 3,000 مجھے دو اور علی کا قتل دو.
یہ دو چیزیں ہوگی تو میں تم سے شادی کروں گی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب میں یہاں اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت بھی پیش کر دوں ساتھ میں۔ ہمارے کئی سنی بولے بھالے مسلمان وہ کہتے ہیں کہ بد عقیدہ کی لڑکی لانے میں کیا حرج ہے، دینے میں حرج ہے، لانے میں تو ہم اس کو سنی بنا لیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلد نمبر 30 فتح رضویہ شریف کی، فرماتے غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے، اور یہ تو پھر شادی کے بعد تو دائمی صحبت ہو جاتی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جاہل جپٹو تو دور ہیں، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے ہیں۔ یہ جاہل جپٹو میں نے ان لوگوں کو کہا ہے جو اس کو نارمل سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ ذی علم والے عاقل بالغ مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے ہیں۔ عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے، یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا، خارجی مذہب کی عورت کی صحبت میں معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے سنی کرنا چاہتا ہے، یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے سنی کرنا چاہتا ہے، اور تھا محدث، کوئی دکان پر بیٹھنے والا بے علم ان پڑھ نہیں تھا، وہ محدث تھا تابعین کے زمانے کا۔ خارجی عورت سے اس نے شادی کی اور کہا میں اسے سنی بنانا چاہتا ہوں اس لیے اسے شادی کرنا ہوں، خود خارجی ہو گیا۔ تو پھر جن کے پلے کچھ نہیں ہے وہ کس وہم و گمان میں، بعد میں ایسے جو ان کے پلے چڑھ جاتے پھر ایسوں کو ہی سنیت میں کمزوریاں نظر آتی، پھر سنی امام میں ان کو کمزوری نظر آتی، سنی مسجد میں انہیں کمزوری نظر آتی، سنی علماء میں انہیں کمزوری نظر آتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یار مولانا نے بیان تو اچھا کیا لیکن نماز پہ بیان نہیں کیا۔ ارے نماز پہ بیان تجھے سنانے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ تو مسلمان نہیں ہے؟ 5 وقت کی نماز تجھ پر فرض نہیں ہے؟ تجھے فرائض اور شرائط تو اپنے گھر سیکھ لینے چاہیے۔ یعنی کسی نہ کسی اینگل سے سنی عالم کی اب اس کو کمزوری نظر آئے گی، کیوں؟ صحبت لگ گئی ہے نا۔ اب یہ خارجی عبد الرحمن ابن ملجم پلان مکے میں بنا کر آیا تھا، مگر اس پلان کو مزید مہمیز کس چیز نے لگائی؟ وہ ایک عورت کے فتنے نے، وہ خارجی عورت تھی، اور اس خارجی عورت نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اس لیے اس نے کہا تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باپ اور اس کے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ باز نہیں آنے والی، اس لیے خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، برائی سے جتنا دور رہو اتنا ہی بہتر ہے۔ اب یہ حضرت مولا علی کو قتل کرنے کے لیے اس کے پلان کے مطابق اس نے وہ چلا، اور اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ رب العالمین وار کیے، آپ زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا دیا گیا، دفنانے کے بعد بعث الحسن بن علی الى عبد الرحمن بن ملجم فاخرجہ من السجن لیقتلہ، امام حسن نے کہا اس کو جیل سے نکال کے لاؤ، قید خانے سے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جعفر، حسین ابن علی، محمد بن انفیہ، ان تینوں نے کہا کہ حسن ہمیں اجازت دو، ہم تو کچھ تسلی کر لیں، اس کا بڑا گناہ ہے، اس نے امیر المومنین کو قتل کیا، صرف ہمارے باپ کو قتل نہیں کیا ہے، تو ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں اس کا کچھ۔ امام حسن نے ان کو سونپا، فقطع عبداللہ ابن جعفر یدیہ ورجلیہ، عبداللہ ابن جعفر نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے، فلم یجزع ولم یتکلم، لیکن وہ اتنا مطلب ڈھیٹ قسم کا تھا کہ نہ رویا نہ چیخا، نہ رویا نہ چیخا۔ یعنی آج تو اگر کوئی باطل پر ہو اور یوں حق کا نام لے کر اتنی بڑی قربانی دے تو لوگ اس کو ولی مان لیں، ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی آزمائش ہو جائے، نہ چیخا نہ رویا۔ فَكَحَلَ عَيْنَيْهِ بِمِسْمَارٍ مُحْمَى فَلَمْ يَجْزَعْ، گرم سلائی اس کی آنکھوں میں پھیر دی گئی، فَلَمْ يَجْزَعْ، پھر بھی وہ رویا نہیں۔
اور جب بات آئی اس کی زبان کاٹنے کی، دیکھو یہ خارجی اللہ کا ذکر کرنے والا کتنا زیادہ تھا، جب بات آئی اس کو کہا گیا ثم امر به فعولج عن لسانه لیقطعه فجزع، جب کہا گیا کہ زبان باہر نکال تیری زبان کاٹ دیں گے، فجزع، تو اب وہ چیخنے چلانے لگا، ہائے وائے کرنے لگا۔ تو اس سے پوچھا گیا قطعنا یدیک ورجلیک وسلمنا عینیک یا عدو اللہ فلم تجزع، اے اللہ کے دشمن تیرے ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، تیری آنکھیں پھوڑ دی، مگر تو اس وقت تو کوئی جز و فضا اور آہو فگا نہیں کرتا تھا، لیکن فلما سرنا الی لسانک جزعت، جب تیری زبان کاٹنے کی بات آئی تو آہو وزاری کرتا ہے، تو چیختا چلاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ما ذاک منی من جزع الا انی اکرہ ان اکون فی الدنیا فواقا لا اذکر اللہ، اس نے کہا تم نے میرے ہاتھ کاٹ دیے تو میری زبان نہیں کاٹی تھی تو میں اللہ کا ذکر تو کرتا رہتا تھا، تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے میری زبان سلامت تھی تو میں اللہ کا ذکر تو کرتا تھا، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دی میری زبان سلامت تھی تو میں اللہ کا ذکر تو کرتا تھا، اب تم میری زبان کاٹ دو گے تو میں اس لیے چیخ چلاتا ہوں کہ میں اب اللہ کا ذکر نہیں کر سکوں گا۔ یہ ہے خارجیت، جنہیں ذکر الہی کی تو بڑی لت لگی ہوئی ہے مگر فرمان الہی پر عمل سے وہ دور ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ فیصلہ صرف اللہ کا، مگر اللہ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ فیصلہ اللہ کا بندے ضرور فیصلہ سنا سکتے ہیں، مگر اس نے وہ حکم الہی نہیں مانا، مگر ذکر الہی کی اتنی تڑپ کہ اس نے کہا کہ میری زبان نہ کاٹو، میں اللہ کا ذکر کرنے سے محروم رہ جاؤں گا۔ لوگوں کو آج باطل عقیدے والوں کی نمازیں متاثر کر جاتی ہیں، یہ حسن ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی ہے، یہ عبداللہ ابن جعفر ہے، یہ محمد بن حنفیہ ہے، یہ اہل بیت کے لوگ ہیں۔ اب پڑھو وہ باتیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائے میں تم میں دو چھوڑ کر جا رہا ہوں، پکڑے رہو گے تو ہدایت پر رہو گے، یہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ صرف اللہ کا ذکر، صرف نمازیں دیکھتے ہو، باطل عقیدہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی عقیدہ کتنا ہی گندا رکھے تو ذکر کام آ جائے گا۔ امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر، محمد ابن حنفیہ اپنے وقت کے اہل بیت کے سردار ہیں، ان سے اس نے کہا کہ میری زبان نہ کاٹو، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اس کی زبان کاٹ دی گئی، قطعوا لسانہ، ان سب نے مل کر اس کی زبان کاٹ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا کون؟ یہ حافظ قرآن بھی تھا، اور عبادتیں کتنی زیادہ، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے فی جبہتہ اثر السجود، اس کی پیشانی میں سجدوں کا نشان لگ گیا تھا، اتنے سجدے کرتا تھا، عبادت اتنی زیادہ کرتا تھا۔ آسان ہے یہ کہنا کہ میں علی کے ساتھ ہوں، آسان ہے یہ کہنا کہ ہم علی والے، یہ ہے علی والے جنہوں نے صرف سجدوں کے اثر، تلاوت اور ذکر کو نہیں دیکھا بلکہ اس سے پہلے دل میں موجود سچے عقیدے کو دیکھا ہے۔ اور وہی چیز آج سنی علماء کہہ رہے ہیں، تو سنی علماء خارجی ہو گئے۔ کیسے ہو گئے سنی علماء خارجی؟ حقیقی علی کی فکر کے وارث ہی ہیں اہل سنت و جماعت۔ یہ ہے اس کا معاملہ۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر جو چند باتیں اور بھی ہیں وہ میں نے ابھی، حالانکہ میں نے نشان پہلے سے لگایا تھا، لیکن میں اب آپ کے سامنے وہ چیز پہلی بار عرض کر رہا ہوں۔ جب ابن ملجم نے مولا علی کو ضرب لگائی نا، تو مولا علی کی زبان سے سب سے پہلا جملہ یہ نکلا، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ اکبر۔ اور لما اصیب علی بالضربہ، جب مولا علی کو ضرب لگی تو اس وقت
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر نامی ایک شخص آیا. وہ کہتا ہے کہ میں حضرت علی کے پاس گیا، اس وقت وقد عصب راسہ، مولا علی کا سر پٹی سے بندھا ہوا تھا. قلت یا امیر المؤمنین ارینی ضرباتک، میں نے مولا علی سے کہا حضور اپنا زخم دکھائیے. فحلھا، تو آپ نے وہ پٹی چھوڑ دی. اس نے دیکھ کر کہا کہ زخم گہرا ہے. تو مولا علی نے فرمایا انی مفارقکم، میں ان قریب تو رخصت ہو جاؤں گا. فبکت ام کلثوم من وراء الحجاب، تو پردے کے پیچھے سے حضرت مولا علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی. فقال لها، تو مولا علی نے فرمایا اسکتی، چپ ہو جا، خاموش ہو جا. فلو ترین ما ارا لما بکیتا، اے میری بیٹی جو میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھتی تو تم کبھی نہ روتی. تو حضرت ام کلثوم نے عرض کیا یا امیر المؤمنین ماذا ترا، اے امیر المؤمنین آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ قال هذه الملائکۃ وفود، یہ دیکھو تو صحیح فرشتے جماعت در جماعت میرے پاس آ چکے ہیں، یہ ڈیلیگیشن کی شکل میں آ چکے ہیں میرے پاس. والنبیون، اور فرشتے ہی نہیں اللہ کے انبیاء بھی جلوگر ہو چکے ہیں. وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور صرف نبی ہی نہیں خاتم الانبیاء سید المرسلین بھی جلوگر ہو چکے ہیں. اور اے بیٹی ام کلثوم، نبیوں کے امام مجھے کہہ رہے ہیں یا علی ابشر فما تصیر الیک خیر مما انت فیہ، مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے اے علی تجھے خوشخبری ہو، جس حالت میں تم ہو یہ اللہ کے نزدیک تمہاری حالت سب سے بہترین ہے، کہ رب نے تمہیں شہیدوں کی سرداری عطا فرمائی ہے، رب نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے. دوستان محترم، آپ نے دیکھا یہ ہے مولائیت، یہ ہے سچی مولا علی کی محبت اور اطاعت. اس لیے اس محبت کو اپنے سینوں میں اور مزید بسائیں، اور اس کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین سنیں، ان کی زندگی دیکھیں، فرامین پر عمل کریں. مولا علی کے مقام صحبہ پر حضور آرام کر رہے تھے زانو اقدس پر، تو سورج کو لوٹا دیا حضور نے. یہ تو الحمدللہ آپ نے بارہا سنا، مگر اس پہلو پر بھی تو غور کرنا چاہیے کہ نماز عصر کے چھوٹنے میں مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نماز میری قضا ہو گئی. روئے بھی تو مولا علی نماز کے چھوٹنے پر. تو یقیناً وہ فکر وراثت میں ہمارے پاس بھی آنی چاہیے، نمازوں کی ادائیگی کی تڑپ ہو. سنی صحیح العقیدہ عالم بامل کے پیچھے نمازوں کی ادائیگی کی کوشش کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ اسی محبت پر ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے.